امام دین کھانسی کا ہونا کبھی نظر انداز مت کیجیے گا. جی میں تو نظر انداز کرتا ہی نہیں ہوں. جہاں مجھے کھانسی نظر آتی ہے میں تو کاڑھا بنا کے پی جاتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ادرک کا کاڑھا. اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. ادرک بہت اچھی چیز ہے. جی ہاں جی ہاں. اتنی ریسرچ ہو رہی ہے ادرک کے اوپر، لہسن کے اوپر، ہری مرچ پر، السی پر، کلونجی پہ. آپ سوچ نہیں سکتے امام دین. نہیں میں سوچتا ہوں کبھی سوچتے ہیں نا، یہ اللہ نے ہمیں دوائیں دی ہیں نعمتوں کی صورت. نعمتوں کی صورت میں. امام دین یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت یا رات کے وقت، یہ 4 ٹائم تو نہیں، میں تو 2 ٹائم کا بن جا رہا ہوں. آپ 2 وقت کھانا کھاتے ہیں؟ صبح اور رات. بہت اعلیٰ، بہت اچھے، شاباش. کچھ لوگ صبح کھاتے ہیں، دوپہر کھاتے ہیں. بکری کی طرح چرتے ہی رہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو کھانا کھایا جاتا ہے نا، کھانے میں جو چیزیں ہیں، کہیں بینگن ہے، کہیں سبزی کی کوئی اور شکل ہے، کہیں پہ ٹماٹر ہے، کہیں پہ کدو ہے، گاجر ہے، کھیرا ہے، ککڑی ہے، ساگ ہے آج کے زمانے میں. ہاں جی ہاں جی. پھر اسی طرح اجناس، جو، جوار، مکئی، کالا چنا، سویابین، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دریائی مچھلی، اس کے بعد گھروں میں آپ کی مرغیاں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ میں نے بڑی دفعہ سوچا ہے. ایک کوئی سبزی ہوتی ہے جی، اتنی لمبی ہوتی ہے. اچھا. اور اس کو پیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیں. اچھا. وہ کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم. اس کا کلر جو ہے نا جی، وہ جیسے یہ ہے نا، یہ دل کا باغلا کلر. یہ والا. ہاں جی. اچھا. ککڑی کی طرح ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں پیں. اچھا. ہاں جی. میں گاؤں کے کسی بزرگ سے، جو مجھ سے بھی کوئی 50-100 سال بڑا ہوگا، جی، اس سے پوچھ کر آؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں. آپ مجھے بتائیے گا بھی، اور وہ لے کے بھی آئیے گا. بھابھی سے کہیے گا کہ پکائیں. بھابھی سے میں کہاں لینے جاؤں گا اب؟ کیوں؟ وہ کیا، میں اب اس کو کہوں گا کہ پکا، جانا بڑا مشکل ہے. نہیں محمدین سمجھا کریں نا. وہ تو میں سمجھ گیا ہوں، وہ جو آپ کی جن کی آپ کا ذکر کرتے ہیں ان کا، وہ بھی پہنچ گئی ہیں. کیا مطلب؟ بس میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ بھی دکھی ہو جائیں گے. یہ امام دین تو بالکل ہی ڈانگ والے ہاتھ ہو گیا ہے. امام دین بھابھی کا انتقال ہو گیا؟ اب چھوڑے نا. اچھا خیر، آگے چلتی. کمال کی بات ہے یار. آپ یہ باتیں تو مجھے بتانی چاہیے تھی آپ کو. وہ سانڈو نے کہا تھا خبردار کسی کو بتایا تھا. بہت بری بات ہے. اب آپ شادی کر رہے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ دیکھیں، یہ وہ موضوع آپ چھیڑ رہے ہیں کہ پھر میری بری حالت کر دیں. امام دین بری حالت نہیں ہے، آپ اکیلے کیسے رہیں گے؟ جی بس آپ دیکھو نا، اگلا تو میں اگر شادی کروں گا جی تو وہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تو میں تو پھر اسی طرح کی زندگی گزاروں گا. یہ کیوں ہوگا؟ وہ تو انسان کا نہیں معلوم ہوتا امام دین. یہ پرسنل باتیں آپ مجھ سے کر کے نہ مجھے رنجیدہ کر دیتے. امام دین یہ پرسنل باتیں نہیں ہیں. آپ کو شادی کرنی چاہیے تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں. آپ پریشان رہتے ہیں. آپ کیا گارنٹی دیں گے کہ وہ زندگی جو ہوگی وہ اچھی ہوگی؟ آپ نے پہلے بہت اچھی زندگی گزاری ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ وہ بھی اچھی ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں مٹھ. اچھا. اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ موضوع کو یہیں مٹھ رکھے. اچھا ٹھیک ہے. امام دین آج کل نمونیا بہت پھیلا ہوا ہے. اچھا، یہ نمونیا کا کیا تعلق ہے شادی سے، جو آپ کو شادی یاد آتا؟ اس لیے کہ آپ نے جو کہا نا کہ بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ہاں جی، کہیں خدا نہ خاصا ان کو نمونیا نہ ہو گیا ہو اور آپ نے ان کا علاج نہیں کروایا اور وہ اس دنیا کو داغ مفارقت دے گئی. اچھا، میں آپ کو ایسا سنگ دل لگتا ہوں؟ آپ سنگ دل نہیں ہیں. آپ بظاہر تو بڑے سافٹ لگتے ہیں لیکن اندر سے آپ کافی سخت انسان ہیں. اچھا جی، وہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے. جس طرح آپ سانڈو کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، اچھا، سانڈو کے حوالے سے کہ جی میرا سانڈو یہ، میرا سانڈو یہ، ہر بندے کو آپ نے پکڑنا ہے، ہر بندے کی آپ نے ٹھیک ٹھاک کھچائی کرنی ہے. آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کے امام دین
لوگوں کو. مجھے آپ نے سلطانہ ڈاکو بنایا. نہیں سلطانہ ڈاکو نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے بھابھی کے انتقال کا بتایا کیوں نہیں، جبکہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو میرے پاس لے کے آئیں گے. اس نے بھی وعدہ کیا تھا نا کہ میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا کسی کو. نہیں یہ بہت زیادتی کی آپ نے، کیونکہ وہ بیمار تھیں، ان کو شوگر تھی، ان کو ہائی بلڈ پریشر تھا، ان کے خون میں چکنائیاں زیادہ تھیں. آپ ان کو لے کے کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ وہ اللہ خیر کرے وہ پہلی تھی جو بیمار تھی. اچھا. یہ تو جو تھی نا جی تو مجھے بیمار کرنا چاہتی تھی. یعنی کہ پہلی والی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسری والی بھی چلی گئی. بہت بری بات ہے امام دین ویسے، اور آپ بتاتے نہیں ہیں یہ باتیں. نہیں اب کیا بتائے، جس کے ساتھ روز ہی روز ایسے حادثات ہوتے ہوں. امام دین ایک مجھے بات بتائیں، آپ ہی کے ساتھ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ بس یہ ہی میں آپ سے پوچھنے کے لیے آتا ہوں. صرف آپ ہی کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، بیگمات آپ کے خلاف ہے، سانڈو آپ کے خلاف ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ میں اب کسی جوتشی سے جا کر پوچھوں گا، کیونکہ میں تو اندر خانے آپ سے یہ باتیں پوچھنے آتا ہوں، آپ مجھے اور لائن پہ لگا دیتے ہیں. میں لگ جاتا ہوں. آج مجھے مروایا ہے اس نے چھیمے چھوٹے سر والے چھیمے چوئی نے. کیوں؟ بھائی مجھے زبردستی بھیج دیا اور مجھے آگے آپ کی یہ میڈیکل کے علاوہ اور جو خانگی باتیں ہیں وہ سننی پڑی. نہیں خانگی باتیں نہیں ہے امام دین. چلیں بہرحال جو میں کہنا چاہتا تھا ہاں جی کہ کھانسی میں احتیاط کریں. کھانسی میں احتیاط کریں. آپ کاڑھا بنائیں، کعوہ بنائیں، کچھ پئیں. اول تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو جا کر یوں کریں تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا بالکل کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ کس کام کے لیے آیا ہے. تو علاج جب ہو جائے گا، آپ صحت مند ہو جائیں گے تو پھر آپ موجین ہیں. اچھا کھانسی ہوتی ہے نا، اب کھانسی ہوئے جا رہی ہے بار 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 بار، اور آپ کھانسی کی دوائی پیے جا رہے ہیں. ایسے کھانسی کبھی نہیں جائے گی جب تک اس کی وجہ کو آپ ختم نہیں کریں گے. اچھا. اور وجہ ختم کرنا بہت ضروری ہے. جتنی جلدی وجہ کا پتہ چلے گا اتنی جلدی اس کا علاج ہوگا اور آپ اس کی پیچیدگیوں سے بچ سکیں گے. ٹھیک ہے. یہ معلوم کریں. ہاں جی. میں پھر کہوں گا ہاں جی کہ کیا کھانسی پھیپھڑوں کی وجہ سے ہے؟ ہاں جی. اگر پھیپھڑوں کی وجہ سے ہے تو کیا یہ دمے کی وجہ سے ہے یا یہ نمونیا کی وجہ سے ہے؟ اگر نمونیا ہے تو پھر کون سی قسم کا نمونیا ہے یہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے. چیچک کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی؟ چیچک آج کل کدھر ہے؟ نہیں میں نے ویسے پوچھا ہے اپنے جرنل نالج. اچھا. چیچک ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی تھی، یاد ہے؟ چہرے پر داغ پڑ جاتے تھے بڑے بڑے. میں بہت چھوٹا تھا جب. اچھا. ہاں جی بالکل میں اتنا کو تھا. اچھا. کھانسی ہم نے معلوم کرنی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کسی پرانے انفیکشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی انسان کو ٹی بی ہوتی ہے، ہاں جی ہاں جی، اب پتہ نہیں چلتا اور ٹی بی ری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر کھانسی میں نے پہلے بھی کہا تھا دل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. کھانسی جو ہمارے سائنسز ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. سائنسز کیا ہوتے ہیں؟ جانے میری بلا. امام دین غصہ آ گیا نا. جس طرح کی بات آپ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جی آپ نے میرا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا. اوئے ہوئے آج امام دین کو غصہ آ گیا بہت زیادہ. نہیں غصہ نہیں، میں بھی آخر میں بھی انسان ہوں. ہاں امام دین دیکھیں اتنی آپ کو اہم باتیں میں بتاتا رہتا ہوں. اس کے لیے شکریہ. آپ کو میں نے دیکھا سائنسز ہوتے ہیں، خلائیں ہمارے چہرے کے اندر ہوتی ہیں، انہیں ہم سائنسز کہتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے نا. آپ کو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی تھیں. میرا خیال ہے میری بس کا ٹائم ہو گیا ہوگا. امام دین نہیں آج تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ باتیں کرنا. میں بس پہ چلا جاؤں تو بہتر ہوگا کیونکہ اندھیرے میں پھر گاؤں میں داخل ہو تو. ہاں یہ بات تو ہے ویسے امام دین، یہ بات تو ہے. گاؤں کے رہنے والے کو اور باہر سے جانے والے کو یکساں دشواریاں پیش. مجھے تو آپ کے وہ شعر یاد آتے رہتے ہیں، وہ جو آپ چھوٹے چھوٹے اکثر سناتے رہتے ہیں نا. ہاں جی ہاں جی. کہ کوئی مجھے مل گیا، کوئی آ گیا میرے پاس، اور آپ بڑی خوبصورت انداز
اگلے پھیرے میں 4 6 8 10 غزلیں سناؤں گا آپ کو. اچھا میں 10 غزلیں سناؤں گا کہ آپ بہانہ کر کے ادھر کو نکل جائیں گے. نہ امام دین نہیں. اچھا سنائے تو صحیح نا, ایک آدھ شعر سنا دے. اس وقت بس میرا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا. اوہ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے.